الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہاں ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ چارم صفحہ نمبر 369 سے 370 سے چند سطور پیش کی جاتی ہے، یا کچھ لائنیں پیش کی جاتی ہیں جن میں سے معلومات کا بیش بہا خزانہ ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو وجد کی نقالی سے وجد پیدا ہوتا ہے، نقالی کی صورت ہے کہ بلا تکلف وجد آئے، ہوتے ہوتے صبح صحیح وجد بھی ہو جائے گا۔ ہاں، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ریا ہے اور حرام ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو وجد آتا ہے نا، ایسا جھکنے لگتے اور محبت میں رحمانی وجد ہوتا ہے، وہ اس میں اللہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسے اپنے اللہ اچھوں کی نقل کریں گے، جھومتے رہیں گے تو ایک اہتمام ایسا آتا ہے کہ اصلی وجد اپنوں آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے کر رہا ہے، نقل اس لیے کر رہا ہے، اچھی نیت سے نہیں کر رہا ہے نقل، بلکہ اس طرح سے کہ لوگ میری تعریف کریں گے دیکھ کے، یہ تو اللہ والا ہے، کتنا جھوم جھوم کے نعت پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کے کر رہا ہے، تو یہ ریاکاری ہے اور حرام ہے، دکھاوا ہے نا اس کے اندر۔ عرض کیا، صغیرہ کا استخفاف یعنی ہلکا جاننا کبیرہ ہے۔ صغیرہ گناہ کو چھوٹا جاننا ہلکا جاننا کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد، بلکہ بعض اوقات صغیرہ کا استخفاف یعنی ہلکا جاننا کفر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور کبھی تو جبکہ اس کا گناہ ہونا ضروریات دین سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں، کسی نے گناہ کیا، اس سے لوگوں نے کہا توبہ کر، جواب دیا میں نے کیا کیا جو توبہ کروں، یعنی اس گناہ کو گناہ نہیں جانا، تو یہ جواب کفر ہے۔ بھائی بہت باری بات ہے، اپنے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بہت سے صغائر، ایک ہے تو صغیر، ایسے یاد ہے تو صغائر، بہت سے صغائر یعنی چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کا نافرمانی ہونا ضروریات دین سے، یعنی اس کو معصیت سمجھنا ضروریات دین سے۔ شراب حرام ہے، یہ ضروریات دین سے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ مثلا اجنبیہ سے مس و تقبیل یعنی غیر عورت کو چھونا اور اس کو چومنا صغیرہ گناہ ہے۔ الا اللہم میں داخل ہے، الا اللہم میں داخل ہے، مگر حلال جانے تو کافر ہے۔ اگر ایسے تو گناہ صغیرہ یعنی واجب کو الٹا ہے، مکروہ تحریمی ہے نا، کہ غیر واجب گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس کو حلال جانا کہ نہیں چوم سکتے تو کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جس کو سمجھا کہ یہ ہلکا گناہ ہے فوراً صغیرہ سے کبیرہ ہو جائے گا، اور گناہ مان رہا کہ گناہ ہے لیکن ہلکا گناہ ہے تو کافر ہو گیا۔ اب گناہ ہی نہیں مانے، نہیں ابھی اگر وہ مان رہا کہ گناہ ہے لیکن ہلکا جانا تو کبیرہ گناہ ہو گیا، لیکن گناہ ہی نہیں مانے تو کافر ہو گیا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، اس گناہ کو دوسرے گناہ سے نسبت دیتا ہے کہ اس سے چھوٹا یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کس کر رہا ہے، اگر دیکھتا تو یہ فرق نہ کرتا۔ جو کسی کا مال چرا کر یا ناحق چھین کر لائے، اسے تعریفاً یہ کہنا کیسا کہ تو نے بہت اچھا کیا، ناحق اس کو حق نہیں تھا پھر بھی کسی کا مال چرا کر یا چھین کے لایا اور کسی نے تعریف سے کہا کہ تو نے بہت اچھا کیا، گناہ کو اچھا بول رہے ہو۔ خود چوری اور غصب کے فعل کو اچھا کہنے کے طور پر چور یا غاصب کو اچھا کہنا کفر ہے۔ چور کو مانو، چور کس کو بولتے ہیں؟ غاصب کس کو بولتے ہیں؟ جو قبضہ کرتا ہے زبردستی، سمجھے نا، گھر پہ قبضہ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، تو وہ بھی ناحق لے رہے ہیں نا مال، تو ناحق مال لینے والوں کو بھی غاصب کہتے ہیں۔ تو چور یا غاصب کو اچھا کہنا کفر ہے۔ ان کو اچھا نہیں، اس گناہ مطلب تو نے اچھا کیا، اس چوری کے کام کو تو نے اچھا کیا، تو اچھا بولنا کیا ہو جائے گا؟ کفر ہے۔ میں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں آج تک یہ سیکھنے ملا تھا یہ سب؟ نہیں۔
3 منٹ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو نیکیوں کو اچھا اور گناہوں کو برا نہ مانے وہ کیسا ہے؟ نیکیوں کو اچھا ماننا ہے کہ برا ماننا ہے؟ نیکی کو اچھا مانیں گے، اور گناہوں کو برا مانیں گے، اس کو برا ہم برا نہیں مانیں گے بلکہ اس کو برا جانیں گے۔ برا جانیں گے۔ اچھا اور برائیوں کو برا نہ مانے وہ کیسا ہے؟ تو ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ تو بہت باریک بات ہے یار یہ۔ چانچہ فقہاء کرام کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نیکیوں کو اچھا گناہ کو برا، نیکیوں پر ثواب اور گناہ پر استحقاق عذاب اور عبادت کا واجب و ضروری ہونا نہ مانے اس پر حکم کفر ہے۔ ان جزیات کو دیکھتے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے، خدا خواستہ کفر پر خاتمہ ہو گیا تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین ایمان کی حفاظت کی بہت فکر رکھتے تھے۔ چنانچہ 2 حکایت ملاحظہ فرمائیے، 2 واقعہ۔ حکایت نمبر 1، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر رونے لگے۔ حبیب اجمی جیسے ہستی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، غالباً حسن بصری کے خلیفہ تھے یہ۔ حسن بصری وہ جنہوں نے ایک اپنی ماں یعنی ام المومنین کا دودھ پیا ہے، اور حضرت علی سے ڈائریکٹ خلافت ملی ان کو۔ سبحان اللہ۔ بصرہ کے ایک اللہ کے ولی تھے حسن بصری، اور ان کے خلیفہ یہ تھے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اتنی بڑی ہستی رو رہی ہے کہ کون میرے ضمانت دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ کوئی گارنٹی دے گا کہ میرا خاتمہ لا الہ؟ یعنی اتنے بڑے اللہ کے ولی کہے کہ میرا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ غوث پاک کے دور کے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، سمجھا میری بات نا؟ دیکھو کتنی فکر تھی ان کو اپنے ایمان کی، اور ہمارا دن رات گناہ میں بسر ہو رہا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ کا نام لے کے دریا پر دوڑ پڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، انہی کے پیر و مرشید حسن بصری کا واقعہ۔ حکایت نمبر 2، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں یہ بات پہنچی کہ ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے گا۔ اللہ، ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے نہیں، 1000 سال تک کی دوزخ میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں پہ 50-60 سال کے لیے آئے، پنکی میں بیٹھے، آرام و آسائش ہر چیز اپنے پاس، سانس لے رہے، وہاں سب اپنی مرضی کی زندگی جی رہے، مگر دوزخ میں 1000 سال، وہ بھی دوزخ کا ایک پل بھی اتنا بھاری جو دنیا کی تمام تکلیفیں اس کے آگے ہیچ ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک پل بھی، اور 1000 سال دوزخ کی آگ میں جلا، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا۔ پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا، کیا فرما رہے؟ کاش وہ شخص میں ہوتا، کیونکہ جہنم سے اس کا نکلنے یقیناً اس کے ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ 1000 سال بعد اگر نکلا جہنم سے تو مطلب ایمان پہ خاتمہ ہوا، جبھی تو جہنم سے نکالا گیا ہے، تبھی تو اس کو جنت دی جا رہی ہے۔ تو بھلے 1000 سال جلا نہیں، کاش میں وہ ہوتا، میرے تو ایمان پہ مرنے کی گارنٹی کا ہے، وہ تو ایمان پہ مرا، وہ تو اس کی گارنٹی ہے، یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور میری تو ایمان پہ مرنے کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جہنم سے نکلنا یقینی ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا طے شدہ ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے بھائی اپنے نفس کو دنیاوی امور میں صرف ضرورت شریعہ کے مطابق مشغول رکھ، اتنا شریعت اجازت دیتی اتنا دنیا میں اب تو مصروف رہے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ تجھے غفلت کی حالت میں موت آ جائے تو یوں تجھے دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانا پڑے۔ الاعاذ باللہ تعالی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت تشویش نہیں سمجھے، بہت تشویشناک بات ہے۔ ایک بندہ 1000 سال دوزخ کی آگ میں جلے گا، اور اس کو جنت دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، مطلب ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے جبھی تو جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں حسن بصری کہ کاش میں وہ آدمی میں ہوتا کہ اس کا ایمان میں مرنے کی گارنٹی تو ہے کہ جنت میں جا رہا ہے، میرے تو ایمان میں مرنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کفر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ چلنا پڑے گا میرے کو۔ سمجھے کہ نہیں میری بات؟ مسلمان کا قتل حلال جاننا کیسا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے ساری دنیا کے لوگ اگر ایک ہو جائے قتل ہونے تو ساری دنیا کے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ،
کسی مسلمان کے ظلماً قتل کرنے کو جائز قرار دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے جو کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرنے کی، ہو سکتا ہے انصاف کے طور پر جج جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا ہو، سزائے موت دیا ہو، وہ الگ میٹر ہے۔ ظلم کے طور پر کسی کو قتل کرنا، ایسے کام کو جائز قرار دینا، ایسا شخص کافر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں وجہ شرعی کے بغیر کہنا کہ فلاں کا قتل حلال ہے تو کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔